میرے دوستوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج کی اس پر رونق بزم میں میں اپنی گفتگو کا آغاز چند ٹھوس تاریخی حقائق و دلائل کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا محور ہے بہترین زادیرہ تقوی۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ تقوی ہم بار بار سنتے ہیں۔ اکثر علماء اکرام بھی اپنی تقریروں میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تقوی۔ لیکن ہمیں جاننا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کے کیا معنی ہے، تقوی کے کیا تقاضے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے خوف کا، اللہ رب العالمین کے ڈر کا نام تقوی ہے۔ کہ جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوئی غیبی طاقت ہے جو اسے اس گناہ سے روک دیتی، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے میں جو تنہائی میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، میرے اس گناہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کا بندہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ یہ خیال آتے ہی وہ گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ اس کے گناہ کے ارادے کو ترک کرنے کا نام تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کی مزید وضاحت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی، کیا آپ کو معلوم ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا کہ اے عمر، کیا آپ کا کبھی کسی خاردار جاریوں کے بیچ سے گزر ہوا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہو؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کسی خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرنا ہوتا ہے تو اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیتا، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے دامن میں الجھ کر اسے تار تار کر دے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر جگہ برائی، ہر جگہ بے حیائی، نت نئے انداز میں باہیں پھیلا کر ہمارا سواگت کرتی ہے۔ ہمیں اسی برائی اور بے حیائی سے بچ کر اپنے آپ کو صاف و شفاف بنا کر اس دنیا سے جانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے خوف کا۔ میرے بھائیوں، اگر مرنے سے پہلے ایک مسلمان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ کو معاف کرنے پر قادر۔ اس موقع پر مجھے صحیح بخاری کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ ایک کفن چور تھا۔
جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتے داروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش کو جلا ڈالنا، جب میں جل جاؤں پوری طریقے سے راکھ ہو جاؤں تو میری راکھ کو باریک پیس لینا اور ایک تیز و تند ہوا کا انتظار کرنا، اس ہوا میں اڑا دینا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ میرے بھائی اور رشتے دار، اہل و عیال ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور رب العالمین راکھ کو یکجا کرتا ہے اور اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتا ہے کہ رب العالمین میں نے ایسا تیرے خوف سے کیا ہے، تیرے ڈر سے کیا ہے۔ یہی خوف، یہی ڈر دیکھ کر اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو، وہ خوف جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر سامنے رہے۔ میرے بھائی یوسف علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا۔ ایک خاتون جس کا نام زلیخا تھا، وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور ایک دن کمرے میں اکیلا پا کر کہتی ہے کہ آؤ یوسف، میں تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ یوسف علیہ السلام بھی تیار ہو جاتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لے۔ میرے بھائیو، رب کی دلیل کیا تھی؟ کیا تھی رب کی دلیل؟ کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس پر لکھا ہے أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل پر ناظر ہے، نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے منہ میں انگلی دبائے ہوئے اپنے بیٹے کو اس گندے فعل سے روک رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل کو صاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے وہاں سے۔ میرے بھائیو، غور کیجئے اور ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا آج ہمارے گھر کی لڑکیوں کے اندر، ہمارے گھر کی بچیوں کے اندر یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری موجود ہے؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے کہ گارڈنوں میں اور پارک بھرے پڑے ہیں، ایک لڑکی ایک غیر محرم کی باہوں میں نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تقویٰ ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ اس میں سے کوئی، آپ میں سے کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بھتیجی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائی، وہ صحابیہ تھی جو اللہ کی برگزیدہ بندیاں تھی، ان کے دل میں کیسا خوف تھا، کیسا ڈر تھا کہ ایک خاتون جس کا نام ام خلاد تھا، ام خلاد
اس کا بیٹا شہید ہو گیا ایک جنگ میں. اپنے بیٹے کے تعلق سے سوال کرنے کے لیے آتی ہے تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے وقت تو ایک لڑکی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے اور یہ دیکھو یہ عورت یہ لڑکی پردہ کیے ہوئے ہے. تو کیا کہتی ہے کہ اے لوگوں میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی شرم نہیں کھوئی. کیا تقویٰ تھا میرے بھائی, کیا پرہیزگاری تھی. آپ غور کیجیے میرے بھائی, اگر تقویٰ زندگی میں آ جائے تو آپ کی اقتصادی زندگی سدھر جائے, تقویٰ زندگی میں آ جائے سماجی زندگی سدھر جائے, تقویٰ زندگی میں آ جائے آپ کی ازدواجی زندگی سدھر جائے. اگر ہندوستان اس بھارت میں تقویٰ آ جائے تو بھارت کی تقدیر بھی بدل جائے, تصویر بھی بدل جائے. میرے بھائیوں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحرا میں کھانا تناول فرما رہے, وہاں پر ایک چرواہے کا گزر ہوا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چرواہے کو کھانا پیش کیا. وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعجب میں پڑ جاتے, تو اتنی شدت کی گرمی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. چلو آج اس کے تقوی کا امتحان لے لیا جائے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہتے ہیں کہ تم ایک بکری مجھے بیچ دو. وہ کہتا ہے کہ جو بکری میں چرا رہا ہوں میں اس بکری کا مالک نہیں ہوں. تو کہتے کہ اپنے مالک سے جا کر کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا, اس کے بدلے ہم پیسے کے ساتھ ساتھ تجھے گوشت بھی دے دیں گے, جس سے تو روزہ افطار کر لینا. تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ پھر اللہ کہاں ہے, اور یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں, وہ رونے لگتے. یہی جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. میرے بھائیو, پھر وہ مدینہ پہنچتے ہیں, اس چرواہے کے مالک کو تلاش کر کے اس چرواہے کو خرید لیتی اور بکریاں بھی خرید کر اسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے آج ایک جملے نے آزاد کر دیا کہ اللہ کہاں ہے, جان تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بھی اسی طرح سے آزاد کرے. میرے بھائیوں, آپ غور کیجیے, وہ ایک معمولی چرواہا تھا, لیکن اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو جیسے وہ چرا رہا تھا اس بکری کو ہی اس کا مالک بنا دیا, بکری کا مالک بن گیا. اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ تم تقوی اختیار کر لو, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے کے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. اور بعض جگہ آتا ہے کہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا جہاں پر تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا. صرف تقوی اختیار. اس سے پتہ یہ چلا کہ تقوی رزق کی کنجی ہے میرے بھائیوں, رزق کی چابی ہے. میرے بھائیوں, عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے,
گشت کے دوران ایک دروازے پر پہنچتے ہیں، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین سے منع کرتے ہیں، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین یہاں پر کہاں دیکھنے آ رہے ہیں، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی کا تقوی دیکھیے کہ کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا۔ میرے بھائیو، یہی تقوی دیکھ کر، یہی پرہیزگاری دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا۔ آج ہم بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال و دولت، خوبصورتی، حسب و نسب، اور کوئی اگر دیندار شخص ہوگا تو وہ دیکھے گا تقویٰ۔ اور انہی چار چیزوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، حسب و نسب دیکھ کر، یا تقویٰ دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو تو تقوی کو فوقیت دے، تو پرہیزگاری کو دیکھ۔ میرے بھائیو، مال و دولت نکاح کا معیار کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ نصارہ کا معیار نکاح خوبصورتی تھا، اور عربوں کا معیار نکاح حسب و نسب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راہ پر لگا دے گا جس پر وہ خود متوجہ تھا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ اور حسب و نسب کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کہ ہم نے تمہیں مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن ہم نے تمہیں فوقیت دی ہے تو تقوی کی بنیاد پر دی ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر